جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، غزہ میں رہائشی عمارت پر حملہ، 4 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لیبنان کے علاقوں پر بھی فضائی حملے، مزید 3 افراد جان سے گئے۔ ایران کے معاملے میں چین نے اہم کردار ادا کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاست میری لینڈ میں خطاب، کہا چین ایران سے اپنی ضروریات کا 50% تیل خریدتا ہے، تاہم ایران کے معاملے میں چین نے اہم کردار ادا کیا۔ چینی صدر ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے اور میں رواں سال کسی وقت دوبارہ چین جاؤں گا۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے بہترین تعلقات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل خوش نہیں ہے، اس لیے یہ معاہدہ برا ہے۔ اسرائیل کی رائے کا احترام ہے، لیکن ہمارے مفادات ان سے الگ ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا کہ اسرائیل امریکہ کا ایسا ہی اتحادی ہے جیسے فرانس اور برطانیہ ہے۔ ہم ہر وقت صرف اپنے اتحادیوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ امریکی صدر نے کہا پاکستانی فیلڈ مارشل اور پاکستان کی وزیر اعظم عظیم ہیں، پاکستانی رہنماؤں نے ایران سے ڈیل میں بہت مدد دی۔ امریکی صدر کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے وزیر اعظم کا مکمل احترام کرتے ہیں، جو بہت خوبصورت بات ہے۔ پاکستانی قیادت ایران قیادت اور ایرانی قوم کو جانتی ہے۔ اسرائیل ایران امن معاہدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، امریکی انٹیلیجنس کا انتباہ، نیتن یاہو امن عمل کو سبوتاژ کرنے والے اقدامات کر سکتے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ، کہا گیا کہ اسرائیل لیبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیتن یاہو اپنے عوام کو دکھائیں کہ وہ لیبنان سے فوجیں واپس نہیں بلائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار قاہرہ روانہ، R4 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ کا چوتھا اجلاس قاہرہ میں ہوگا۔ R4 اجلاس میں علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت متوقع۔ قاہرہ میں اسحاق ڈار کی مصر کے صدر عبد الفتاح سے ملاقات بھی متوقع، علاقائی تعاون اور سفارتی روابط کے فروغ پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نئے سسٹم میں ٹیکس گزار اور ٹیکس افسر کے درمیان تعلق ختم ہوگا اور فیس لیس سسٹم کی جگہ لے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں بجٹ سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا کہ ہماری کوشش رنگ لائیں اور خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان نے جنگ رکوا کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ FBR کی کارکردگی کے بارے میں تنقید کی گئی اور مثبت تنقید خوش آئند ہے۔ پاکستان اور پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر بڑی کمی کر دی گئی۔ فیصلے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 373 روپے سے کم ہو کر 299 روپے اور ڈیزل کی قیمت 378 روپے سے کم ہو کر 311 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ حکومت نے پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی، ڈیزل پر بڑھا دی۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق پیٹرول پر لیوی میں 40 روپے 49 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد پیٹرول لیوی 106 روپے 74 پیسے کم کر کے 66 روپے 25 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 19 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل پر لیوی 53 روپے 26 پیسے فی لیٹر بڑھا کر 72.97 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے بعد حکومت نے ملک میں لگی کئی سخت پابندیاں اور کفایت چاری کے اقدامات واپس لے لیے۔ حکومت کا کہنا ہے مشکل حالات میں عوام نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، یہ کمی اسی کا پھل ہے اور عالمی مارکیٹ کا یہ فائدہ منوعاً عوام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تیل سستا ہوتے ہی ملک میں کاروبار اور سرکاری دفاتر کے حوالے سے بھی بڑے فیصلے، جمعے کی اضافی چھٹی ختم، سرکاری افسران کے لیے پیٹرول کی کٹوتیاں بحال۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، اسلام آباد انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنر کا وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس کا دورہ، نئی قیمتوں کے نفاذ کا جائزہ لیا۔
رات 12 بجے سے تمام پیٹرول پمپس پر نئی قیمتوں کے اطلاق کو یقینی بنایا گیا. انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں نگرانی کا عمل جاری. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز کا کرایوں میں کمی کا اعلان. صدر آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنرز فیڈریشن پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 15% کمی کا فیصلہ. کہا کرایوں میں کمی کے فیصلے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. بلوچستان میں عوامی سہولیات کی بہتری کے لیے حکومتی عملی اقدامات میں تبدیل. بلوچستان نے فی کس بجٹ برائے تعلیمی اور صحت کے لحاظ سے باقی صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا. بلوچستان کے حالیہ بجٹ میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے گئے. بلوچستان کی 1 کروڑ 48 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے 144 ارب روپے تعلیمی بجٹ مختص، جو فی کس 96,668 روپے بنتا ہے. بلوچستان کارکردگی کا صوبوں کے مقابلے میں ریکارڈ صحت اور تعلیم کا بجٹ مختص کرنا صوبائی حکومت کے عوامی بہبود کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ سی کے میچ میں مراکش کو اسکاٹ لینڈ کے مقابلے میں 3 قیمتی پوائنٹس حاصل. میچ میں مراکش کا اسکاٹ لینڈ کے خلاف آغاز انتہائی جارحانہ اور نتیجہ خیز رہا. کھیل کے صرف 71ویں سیکنڈ میں مراکش کے سائبری نے گیند حریف ٹیم کے جال میں پہنچا کر ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل کروا دی. اس ہاف میں مراکش کے کھلاڑی تو مزید برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، ساتھ ہی اسکاٹ لینڈ کی ٹیم اس خسارے کو پورا کرنے میں مصروف رہی.